فیصل آباد سمندری روڈ پر کار سواروں کی سٹیج اداکارہ کی گاڑی پر فائرنگ، گولیاں لگنے سے اداکارہ مالا جان کا بھائی زہیب جاں بحق۔ مالا سبینہ تھیٹر سے ڈرامے کے بعد بھائی کے ہمراہ گھر جا رہی تھی۔ جھال پل سمندری روڈ کے قریب کار سواروں نے رکنے کا اشارہ کیا، نہ رکنے پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔ گولیاں لگنے سے زہیب زخمی ہوا، اسپتال منتقل کیا گیا مگر جاں بحق نہ ہو سکا۔ آپ کو اہم ترین خبر سے اس وقت آگاہ کر رہے ہیں۔ فیصل آباد سمندری روڈ پر کار سواروں کی سٹیج اداکارہ کی گاڑی پر فائرنگ، گولیاں لگنے سے اداکارہ مالا جان کا بھائی زہیب جاں بحق ہو گیا۔ مالا سبینہ تھیٹر سے ڈرامے کے بعد بھائی کے ہمراہ گھر جا رہی تھی۔ جھال پل سمندری روڈ کے قریب کار سواروں نے رکنے کا اشارہ کیا، نہ رکنے پر فائرنگ کی گئی اور فرار ہو گئے۔ گولیاں لگنے سے زہیب زخمی ہوا، اسپتال منتقل کیا گیا مگر جاں بحق نہ ہو سکا۔ بات کرنے کے لیے اسی حوالے سے موجود ہیں ہمارے ساتھ طیب مقبول۔ جی طیب، بتائیے گا یہ واقعہ کس وقت پیش آیا اور ابھی تک کیا کارروائی ہو چکی ہے اس واقعے کے اوپر؟ جی بالکل، یہ واقعہ گزشتہ رات گئے تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقہ سمندری روڈ پر جھال پل کے قریب پیش آیا، جہاں پر اسٹیج اداکارہ مالا جان اپنے بھائی زہیب اور میک اپ آرٹسٹ کے ہمراہ سبینہ تھیٹر سے ڈرامہ ختم کرنے کے بعد اپنے گھر واقعہ رچنا ٹاؤن سیانہ روڈ پر جا رہی تھی۔ سبینہ تھیٹر سے نکلتے ہی نامعلوم کار اس کے پیچھے لگی۔ جیسے ہی وہ سمندری روڈ جھال پل کے قریب پہنچے تو کار سواروں نے ان کو رکنے کا اشارہ کیا، نہ رکنے پر انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ گاڑی میں بھی گولیاں لگی اور 2 گولیاں اداکارہ مالا جان کے نتیجے میں زخمی ہو گیا۔ کار سوار حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ زہیب کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا مگر چند منٹ ہی بعد وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ پولیس کی جانب سے شہر بھر کی ناکہ بندی کی گئی مگر کار کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ جو اداکارہ مالا جان ہے اس کی جانب سے اندراج مقدمہ کے لیے تھانہ بٹالہ کالونی پولیس سے رجوع کر لیا گیا ہے اور 4 نامعلوم افراد کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ اس حوالے سے بٹالہ کالونی پولیس کا کہنا تھا کہ کیس کی تمام پہلوؤں سے تفتیش کی جا رہی ہے کہ کار سوار افراد کون تھے، کیا یہ ذاتی دشمنی کا معاملہ تھا یا کوئی نامعلوم افراد تھے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ کار کی شناخت کے لیے CCTV کیمرے بھی چیک کیے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آج شام تک اس کیس میں مزید پیش رفت ہوگی، کار سواروں کو گرفتار کر لیا جائے گا اور سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی بہت شکریہ طیب اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ طیب بتا رہے تھے اس حوالے سے کہ فیصل آباد سمندری روڈ پر کار سواروں کی سٹیج اداکارہ کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی، گولیاں لگنے سے اداکارہ مالا جان کا بھائی زہیب جاں بحق ہو گیا۔ مالا سبینہ تھیٹر سے ڈرامے کے بعد بھائی کے ہمراہ گھر جا رہی تھی۔ جھال پل سمندری روڈ کے قریب کار سواروں نے رکنے کا اشارہ کیا، نہ رکنے پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔ گولیاں لگنے سے زہیب زخمی ہوا، اسپتال منتقل کیا گیا مگر جاں بحق نہ ہو سکا۔ جھنگ میں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ طویل ہونے لگا۔ متعدد فیڈرز پر صبح سویرے سے ہی بجلی غائب رہنا معمول بن گئی۔ شہری علاقوں میں 6 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جانے لگی۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری اور تاجر اذیت میں مبتلا۔ آپ کو بتا رہے ہیں جھنگ میں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ طویل ہونے لگا۔ متعدد فیڈرز پر صبح سویرے سے ہی بجلی غائب رہنا معمول بن گئی۔ شہری علاقوں میں 6 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جانے لگی۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری اور تاجر اذیت میں مبتلا ہو گئے۔ اساتذہ تنظیموں کا سکولز اور کالجز میں تدریسی بائیکاٹ جاری۔ لیو انکیشمنٹ اور پینشن قوانین میں ترامیم اور گرفتار اساتذہ کی رہائی تک کوئی بھی محکمانہ اسائنمنٹ پوری نہ کرنے کا اعلان۔ کل 20 اکتوبر سے ہونے والے انٹرمیڈیٹ امتحانات کے بائیکاٹ کی بھی وارننگ۔ تعلیمی بورڈ نے ڈویژن بھر میں 98 امتحانی مراکز میں ڈیوٹیاں پوری کرنے کے لیے محکمہ تعلیم سے مدد مانگ لی۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ سٹی 41 جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر، بتائیے گا۔ پنجاب حکومت کی طرف سے لیو انکیشمنٹ اور پینشن قوانین میں ترامیم کے بعد اساتذہ کی جو احتجاجی مہم شروع ہوئی تھی وہ جاری ہے اور اس حوالے سے تمام جو سرکاری سکولز اور کالجز ہیں وہاں پر تدریسی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے اور سکول اور کالجز کے مین گیٹ کے باہر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے اساتذہ تنظیموں نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ کل سے شروع ہونے والے جو امتحانات ہیں اس کے کنڈکٹ میں وہ ڈیوٹیاں نہیں دیں گے، جس کے باعث کل سے شروع ہونے والے جو امتحانات ہیں انٹرمیڈیٹ سیکنڈ سالانہ امتحانات جو ہیں ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ تعلیم بورڈ کے لیے چیلنج بن چکا ہے۔ اس کے لیے تعلیم بورڈ کی طرف سے 58 مخصوص
جو سینٹرز ہیں وہ بنائے گئے ہیں، ان کے فوکل پرسن کو اور محکمہ تعلیم کے سربراہان کو یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ تمام جو امتحانات ہیں ان کو سموتھلی کنڈکٹ کے حوالے سے پابند کیا جائے، تمام عملہ کو جو مخصوص 58 سینٹرز پر تعینات کیا گیا ہے۔ لیکن اساتذہ تنظیموں نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ کل سے شروع ہونے والے جو امتحانات ہیں ان کا کنڈکٹ اساتذہ نہیں ہونے دیں گے جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے، جب تک گرفتار اساتذہ کی رہنمائی جو رہنما ہیں ان کی رہائی نہیں ہو جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک ان کے لیو انکیشمنٹ پینشن سمیت دیگر جو مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہو جاتے، وہ نہ تو تدریسی سرگرمیاں اسکول اور کالجز میں شروع کریں گے اور نہ ہی کوئی بھی محکمانہ حکم جو ہے اس کو مانیں گے۔ اس حوالے سے اینٹی ڈینگی مہم جو ہے وہ بھی ناکام ہو رہی ہے، کیونکہ فیصل آباد کی اگر بات کریں تو صرف 13% لوگوں نے اینٹی ڈینگی ایکٹیویٹیز کی، جبکہ باقی 80% سے زائد جو لوگ ہیں فیصل آباد میں 98 تعلیمی اداروں کے بارے میں بتا رہے تھے ہمیں جہانگیر اشرف۔ جی جہانگیر بتائیے گا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے کپاس کی سرکاری سطح پر خریداری شروع نہ ہو سکی۔ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے 8,500 کی سرکاری قیمت پر کپاس کی خریداری کا اندیا دیا۔ لائحہ عمل مرتب نہ ہو سکا۔ آپ کو بتا رہے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے کپاس کی سرکاری سطح پر خریداری شروع نہ ہو سکی۔ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے 8,500 کی سرکاری قیمت پر کپاس کی خریداری کا اندیا دیا۔ لائحہ عمل مرتب نہ ہو سکا۔ وفاقی حکومت کی کپاس کی سرکاری سطح پر خریداری شروع نہ ہو سکی۔ ٹریڈنگ کارپوریشن کا 8,500 کی سرکاری قیمت پر کپاس کی خریداری کا اندیا۔ لائحہ عمل تاحال مرتب نہ ہو سکا۔ جنگ کے کاشتکاروں کے بھی تحفظات سامنے آ گئے۔ بات کریں گے، اس حوالے سے موجود ہیں ہمارے ساتھ اویس خان۔ جی اویس، کیا تحفظات ہیں کاشتکاروں کے، بتائیے گا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے ذریعے کپاس کی 8500 روپے کے حساب سے جو خریداری کا اندیا دیا گیا تھا، تاہم جو ہے کاٹن کا سیزن جو ہے اختتام پذیر ہونے کے قریب پہنچ گیا، تاہم تاحال جو ہے وہ خریداری کا عمل جو ہے ممکن نہیں ہو پایا ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ جو ہے کسان بورڈ کے صوبائی رہنما جو ہیں حاجی ارشاد منڈ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کہ کاٹن کی خریداری تاحال شروع نہیں ہو سکی، کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کسان کو کتنی مشکلات کا سامنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا پاکستان جو ہے زرعی ملک ہے، لیکن بدقسمتی سے 75 سال ہو گئے ہیں، آج تک ہماری زرعی پالیسی نہیں بن سکی کہ جس سے کوئی استحکام ہو کہ کاشتکار جو ہے مطمئن ہو کہ جو جنسوں کا ریٹ جو ہے اناؤنس کیا جاتا ہے وہ اسی ریٹ پر ہم سے خریدی جائے گی۔ یہ کاٹن کا پہلے جب یہ کاشت ہو رہی تھی تو اس وقت 8500 روپیہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان کیا کہ 8500 روپے من ہم خریدیں گے، تو اس وقت کھاد بھی بڑی مہنگی تھی، بجلیوں کے بل جو ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ آ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے اخراجات جو ہیں کاشتکار کے وہ لاکھوں روپے ہو گئے ہیں۔ لیکن اب جب کپاس اتری ہے تو اس کا ریٹ جو ہے 40-45 روپے سے 100 سے آگے جا ہی نہیں رہا، اور جب اب ختم ہو رہا ہے سیزن کپاس کا، تو جب کپاس کاشتکار کے گھر سے چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو وہ سٹاکیے جو ہیں وہ سٹاک کر لیں گے، اور جو مافیا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور کاشتکار جو اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، اتنے خرچے کیے ہیں، اپنی محنت کی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ کیا کہے گے کاشتکاروں کو اس سے کیا مطالبات؟ کپاس جس وقت کاشت کی جاتی ہے اس ویلے سارے کسان نو جانسا دیتا جاتا ہے کہ ایٹلی تو سبسڈی دیتی جاسی، اور جس کسان کی فصل تیار ہو جاتی ہے اس بجائے سبسڈی دیون دے اس کی جی اصل قیمت ہے اس تو بھی اس نہیں خریدا جاتا، روپئے کی تھارے 8-50 پیسہ سن دیتا جاتا۔ کسان صلاح کسان کی برداشت جہے اتنے بجلی کے بل بارے ہے، کھاد کی قیمت بارے ہے، کسان کپاس کی خریداری میں دیری سے فائدہ کو پہنچنے کا خدشہ ہے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے اویس۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے دورے پر کاروباری برادری مطمئن اور خوش، کہتے ہیں پہلی دفعہ فیصل آباد کو کسی نے اونرشپ دی ہے۔ اعلانات اور اقدامات قابل تحسین ہیں، موقع پر مسائل کو حل کی طرف لے کر گئے۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال ڈوگر۔ جی بلال، بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم پنجاب سید محسن نقوی کا دورہ فیصل آباد مکمل ہوا تو کاروباری حضرات جو اس حوالے سے کافی
مطمئن نظر آئے کہ فیصل آباد کے اندر خاص طور پہ تاریخ میں پہلی بار کابینہ کے اجلاس جہاں منعقد ہوا، وہیں فیصل آباد کی ترقی کے لیے بہت ساری روڈز کے انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے، اسپتالوں کے اپ گریڈیشن کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے، جبکہ کاروباری افراد کے حوالے سے، فیسکو کے حوالے سے، فیڈمی کے حوالے سے فیصلے کیے گئے۔ ڈاکٹر سجاد اشرف صاحب اور اسلم بلی صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس دورے کے حوالے سے؟ آپ کی بڑی تفصیلی ملاقاتیں ہوئی چیمبر کے اندر بھی اور بعد میں ڈنر کے اوپر بھی۔ بہت شکریہ بلال، ہماری جو ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور شہر کے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ شہر کے حوالے سے یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کسی نے فیصل آباد کو پرائرٹی دی ہے۔ فیصل آباد دوسرا بڑا صنعتی شہر ہے پاکستان کا، اور اس کی آبادی کے لحاظ سے بھی یہ تیسرا بڑا شہر ہے، اور اس کو فوکس میں نہیں آتا تھا کبھی بھی۔ اور یہ جس طرح انہوں نے یہاں پہ ساری اپنی کیبنٹ اور تمام لوگوں کو، بیوروکریٹ جتنے بھی سرکاری محکموں کے افسر ہیڈز تھے، وہ سارے آئے ہوئے تھے، اور موقع پر انہوں نے احکامات سارے جاری کیے اور یہاں کے مسائل کو بڑی تفصیل سے سنا۔ اور جو اس طرح گراس روٹ لیول پہ جا کے سننا ہے، اصل بندے کو چیز کا پتہ ہی اسی وقت چلتا ہے۔ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مختلف جو شعبہ جات ہیں بزنس کے، ان لوگوں سے بھی ایڈریس کیا۔ یہ نہیں صرف کہ انہوں نے یہاں پہ آئے تو سرکاری محکموں میں کسی کو کہہ دیا، کسی کو سسپینڈ کر دیا، کسی کو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ بڑے ہی اعلیٰ طریقے سے تمام لوگوں کی باتیں سنی ہیں، بزنس کمیونٹی کی باتیں۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے بلال۔ فیصل آباد میں ٹیچنگ ہسپتال، غلام محمد آباد میں 100 بیڈ ایمرجنسی بچوں کے لیے اقدامات، وینٹیلیٹر، نیا انڈوسکوپی یونٹ، ڈے کیئر سینٹر، کیفیٹیریا کی تعمیر و مرمت اور انسینریٹر کی مرمت کرانے کا فیصلہ۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سے منصوبوں سے متعلق منظوری مانگ لی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے، عزادار حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عزادار، بتائیے گا منصوبوں سے متعلق۔ جی بالکل، ٹیچنگ ہسپتال فیصل آباد انتظامیہ کی جانب سے جنرل اسپتال غلام محمد آباد جسے کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ منصوبوں سے متعلق جو سفارشات ہیں وہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو بھجوائی گئی ہیں، کیونکہ گزشتہ 2 روز جو سیکٹری ہیلتھ ہیں علی جان، ان کی جانب سے وزٹ کیا گیا، جو پروفیسر جوید اکرم ہے صوبائی وزیر صحت محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر، ان کی جانب سے وزٹ کیا گیا، تو اب اس کی باقاعدہ رپورٹ جو ہے وہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو بھجوائی گئی ہے، اور اس سلسلے میں جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں فیصل آباد ٹیچنگ ہسپتال غلام محمد آباد ڈاکٹر عامر نوید، ان کا یہ کہنا ہے کہ 100 بیڈ کی ایمرجنسی کے حوالے سے ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ 100 بیڈ کی ایمرجنسی تعمیر کروائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیا انڈوسکوپی یونٹ مانگا گیا ہے کہ نیا انڈوسکوپی یونٹ یہاں پہ فراہم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریض بچوں کے حوالے سے جو کہ نرسری وارڈ میں بچے زیر علاج ہیں، تو ان کے لیے 2 عدد وینٹیلیٹر فراہم کیے جائیں۔ بہت شکریہ عزادار اپڈیٹ کرنے کے لیے۔